ناظرین، حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کی کنیت ابو محمد اور لقب زین العابدین اور سجاد تھا۔ آپ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی شہربانو تھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الاول اور بعض روایات کے مطابق 15 جمادی الثانی کو ہوئی، جبکہ سال ولادت 38 ہجری تھا، اور اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کے دادا جان حضرت علی علیہ السلام عالم اسلام کے خلیفہ تھے۔ آپ کا نام آپ کے دادا کے نام پر علی رکھا گیا، جبکہ کنیت ابو الحسن اور ابو القاسم تھی۔ ولادت کے چند دن بعد آپ کی والدہ مائدہ کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آپ کی خالہ گیہان بانو، جو کہ محمد بن ابی بکر کی زوجہ تھی، انہوں نے اپنے شوہر محمد بن ابی بکر کے انتقال کے بعد شادی نہیں کی تھی۔ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ 2 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کا زہد و تقوی مشہور تھا۔ وضو کے وقت آپ کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ میرا تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے جلال اور روب سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت یہ تھی کہ پاؤں کھڑے رہنے سے سوج جاتے اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ نماز کے وقت آپ کا جسم لرزتا رہتا تھا۔ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے آپ کا نام سید الساجدین اور سجاد پڑ گیا تھا۔ ناظرین، علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کی برائی کی، مگر آپ خاموش رہے تو اس شخص نے کہا، اے علی ابن حسین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلوں کی بات کی پرواہ نہ کرو، اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ ایک شامی نے حضرت علی علیہ السلام کو آپ کے سامنے گالیاں دیں تو آپ نے فرمایا، یہ شخص تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ اس پر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور چلا گیا۔ ناظرین، حضرت امام زین العابدین ابن حسین علیہ السلام کی شادی سن 57 ہجری میں آپ کے چچا حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آپ کے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت زید شہید مشہور ہیں۔ ناظرین، واقعہ کربلا 10 محرم سن 61 ہجری کو پیش آیا۔ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے والد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، اور 8 ذوالحج سن 60 ہجری کو جب امام حسین علیہ السلام حج کو عمرہ میں بدل کر عازم سوئے کربلا ہوئے تو امام سجاد علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کربلا آنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ انتہائی بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ 10 محرم کو غشی کی حالت طاری ہو گئی، اس لیے آپ اس قابل نہ تھے کہ میدان میں جا کر درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھال لیں۔ 10 محرم کی شام کو یزیدی فوج نے اہل بیت اطہار کے تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ تمام خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانا پڑا۔ بالآخر امام وقت کے حکم پر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اہل بیت اطہار کی خواتین خیموں سے باہر آ گئیں۔ اس کے بعد تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ ناظرین، 11 محرم الحرام کو آپ کے اہل حرم کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور امام کے گلے میں لوہے کا توق اور ہاتھوں میں کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پہلے کوفہ اور بعد میں دمشق روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء بشمول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر کو نیزوں کی نوکوں پر ساتھ روانہ کیا گیا۔ ناظرین، خاندان رسالت کا یہ قافلہ 16 ربیع الاول سن 61 ہجری کو دمشق پہنچا۔ عورتوں اور بچوں کو رسیوں میں بندھا ہوا دربار یزید میں پیش کیا گیا۔ 1 سال کی قید و صعوبت کی مشکلات سے رہائی پا کر آپ 8 ربیع الاول سن 62 ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور تمام عمر خاندان رسالت کی شہادت اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بازار شام اور کوفہ میں کی گئی بے حرمتی پر گریہ کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی عبادت اور گریہ میں گزری۔ وہ تمام ارشادات جو آپ کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ نے انجام دیے، وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، وہ مناجات اور راز و نیاز کی باتیں آج صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کی شکل میں موجود ہیں۔ ناظرین، جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو کہاں سب سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو آپ غمزدہ ہو جاتے اور فرماتے، الشام الشام الشام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اس بات کا
سب سے زیادہ دکھ تھا کہ نبی زادیوں کو سربرہنا فاسق و فاجر یزید ابن معاویہ ملعون علیہ اللعن کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا تھا۔ ناظرین، دمشق میں فاسق و فاجر مرتد یزید ابن معاویہ لعین کے دربار میں امام زین العابدین نے جو مشہور خطبہ دیا اس کا ایک حصہ یوں ہے: میں پسر زمزم و صفا ہوں، میں فرزند فاطمہ الزہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ بلند کیا گیا۔ ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے اور ہمارے دشمن روز قیامت بدبختی میں ہوں گے۔ یہ خطبہ سن کر لوگوں نے رونا اور شور مچانا شروع کیا تو یزید گھبرا گیا۔ اس نے مؤذن کو کہا کہ اذان دے تاکہ امام علی مقام کو خاموش کیا جا سکے۔ ناظرین، اگر اذان کا وقت ہوتا تو ٹھیک تھا، مگر اس وقت نہ اذان کا وقت تھا اور نہ نماز کا۔ یزید کے حکم پر اذان شروع ہوئی تو حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب مؤذن نے حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو حضرت علی ابن حسین امام سجاد زین العابدین علیہ السلام رو پڑے اور کہا: اے یزید، تو بتا کہ محمد تیرے نانا تھے یا میرے؟ یزید نے کہا کہ آپ کے نانا۔ تو حضرت علی ابن حسین نے فرمایا: تو پھر کیوں تو نے ان کے اہل بیت کو شہید کیا؟ یہ سن کر یزید یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس طرح آپ کا ایک اور خطبہ بھی مشہور ہے جو آپ نے مدینہ واپس آنے کے بعد دیا۔ آپ ربیع الاول 62 ہجری کو مدینہ واپس پہنچے تو روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو قبر اطہر پر گال رگڑ کر چند اشعار پڑھ کر فریاد پیش کی، جن کا ترجمہ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کا محبوب حسین شہید کر دیا گیا اور آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ مجھے قید کیا گیا، میرا کوئی حامی اور مدافعت کرنے والا نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جیسے لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جن کو انگلیوں پر گنا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، مروان ابن حکم کے مرنے کے بعد سن 65 ہجری میں عبد الملک ابن مروان تخت نشین ہوا تو اس نے حجاج بن یوسف کو حجاز کا گورنر بنا دیا، کیونکہ حجاج نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے حجاز پر قبضہ کیا تھا۔ حجاج نے کعبہ پر سنگباری کی تھی اور کعبہ کو تباہ کیا تھا، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو حکم دیا تھا کہ حضرت علی ابن حسین یعنی حضرت امام زین العابدین کو گرفتار کر کے شام بھیجا جائے۔ اس نے انہیں زنجیروں میں باندھ کر مدینہ سے باہر ایک خیمے میں رکھوا دیا۔ علامہ ابن حجر مکی کے مطابق عبد الملک بن مروان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت علی ابن حسین علیہ السلام خلافت سے کوئی غرض نہیں رکھتے، اس لیے انہیں نہ چھیڑا جائے۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو پیغام دیا کہ بنی ہاشم کو ستانے اور ان کا خون بہانے سے پرہیز اور اجتناب کیا جائے، کیونکہ بنو امیہ کے اکثر بادشاہ انہیں ستا کر جلد تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہیں حجاج نے چھوڑ دیا اور عبد الملک بن مروان کی زندگی میں زیادہ تنگ نہ کیا گیا۔ ناظرین، جب حجاج بن یوسف نے کعبہ کو تباہ کیا اور کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ درپیش ہوا، کیونکہ جو کوئی بھی اسے نصب کرنا چاہتا تو حجر اسود متزلزل اور مضطرب رہتا اور مقام پر نہ ٹھہرتا۔ بالآخر حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے بسم اللہ پڑھ کر نصب کیا تو بخوبی نصب ہو گیا۔ اگرچہ آپ گوشہ نشین تھے اور خلافت کی خواہش نہ تھی، مگر حکمرانوں کو ان کی روحانی اقتدار سے بھی خطرہ تھا اور خوف تھا کہ کہیں وہ خروج نہ کر دیں۔ چنانچہ سن 95 ہجری میں ولید بن عبد الملک لعین نے امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا۔ امام مظلوم حضرت علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 محرم الحرام سن 95 ہجری کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ کی تجہیز و تکفین آپ کے فرزند، آپ کی امامت کے وارث امام وقت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کی اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام کے پہلو میں کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کا ایک اونٹ آپ کی قبر مبارک پر فریاد کرتا رہا اور آپ کی شہادت کے 3 ماہ بعد وہ بھی مر گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔